اسلام آباد کچہری کے باہر فتنۃ الخوارج کا خود دھماکہ، 12 افراد شہید، 27 افراد زخمی۔ دھماکے سے گاڑی میں آگ لگ گئی اور قریب کھڑی گاڑیاں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ شہداء میں پولیس اہلکار، وکلا اور سائلین شامل، زخمی اسپتال منتقل، بیشتر کی حالت تشویشناک۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ خودکش تھا اور جائے وقوع سے خودکش حملہ آور کا سر بھی مل چکا ہے۔ کچہری کے باہر دھماکے میں ہندوستانی حمایت یافتہ اور افغان طالبان کی پراکسی فتنۃ الخوارج ملوث ہیں۔ خودکش حملہ آور پیدل کچہری کے باہر پہنچا۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور کچھ دیر تک گیٹ کے قریب بیٹھا رہا۔ کچہری کے اندر جانے والوں کی چیکنگ جاری تھی۔ بظاہر حملہ اور اندر جانا چاہتا تھا۔ خودکش حملہ اور سیکیورٹی چیکنگ کے باعث رک گیا۔ خودکش حملہ آور نے سڑک پر دھماکے سے خود کو اڑا لیا۔ دھماکے کے وقت 35 سے 40 افراد موجود تھے۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج اور افغانستان کی ملی بھگت کھل کر سامنے آ گئی۔ اسلام آباد دھماکے لگ بھگ سپہر 12:45 پر ہوا، جبکہ افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح سویرے سے باز گشت سنائی دی جانے لگی۔ 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک ایک اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس دیکھے گئے۔ اسی طرح کے دھمکی آمیز پیغامات افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر بھی کیے گئے، جس میں لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے اور اسلام آباد کو جلانے کی باتیں کی گئیں۔ افغان ٹویٹر ہینڈل آماج نیوز نے اپنے 2 نومبر کو کی جانے والی ٹویٹ میں ان دھمکی آمیز پیغامات کو پوسٹ کیا۔ کچہری خودکش حملے ملوث کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ضلع کچہری پہنچ گئے۔ آئی جی اسلام آباد پولیس سے بریفنگ لی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پہلی ترجیح میں خودکش حملہ آور کی شناخت کریں گے۔ کل وانا میں بھی گاڑی سوار حملہ آور انٹری پوائنٹ پر پھٹا، وہاں بھی علاقے کی کلیئرنس جاری ہے۔ وانا ٹیک میں افغانستان ملوث ہے، کمیونیکیشن ہوتی رہی ہے۔ حملے ملوث کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ افغانستان کو شواہد پیش کیے، کیسے لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیسے لوگ پاکستان آ کر حملے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش دھماکے کی مذمت، کہا پوری قوم کی تمام ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ بھارتی دہشت گرد پراکسیوں کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں پر حملہ قابل مذمت ہے۔ واقعے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی، جبکہ ذمہ دار کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ بھارتی مفر سرگرم فتنۃ الخوارج کی جانب سے وانا میں معصوم بچوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسلام آباد تک دہشت گردی لانا ایک واضح پیغام ہے۔ کابل حکمران پاکستان میں دہشت گردی کی روک سکتے ہیں۔ ضلع کچہری میں ہونے والا خودکش حملہ ایک ویک پہلے سے پلان اپ تھا، جس کا پاکستان بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سخت رد عمل۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پوسٹ میں کہا کہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج صرف سرحدی علاقوں یا بلوچستان کے دور دراز حصوں میں لڑ رہی ہے، وہ جاگ جائیں۔ پاک فوج روزانہ اپنی جانیں قربان کر رہی ہے تاکہ عوام کو تحفظ اور اعتماد کا احساس ملے۔ موجودہ حالات میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات کی زیادہ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طالبان رجیم کو پیشکش۔ بین اسپیکرز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے کئی بار عام دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ ہم نے ہمیشہ استحکام اور دفاع وطن میں عزم کا مظاہرہ کیا۔
ہماری مسلح فوج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے. ہم نے دنیا کو دکھایا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا. پرامن اور مستحکم افغانستان ہی علاقائی روابط، ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے. شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ مظلوم اقوام کی حمایت کی. کیڈٹ کالج پر حملے کے بعد 525 کیڈٹ سمیت تقریباً 650 افراد موجود تھے. سیکیورٹی فورسز نے اب تک 115 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیڈٹ کالج میں موجود 3 افغان خوارجین کو کالج کے ایک مخصوص عمارت تک محدود کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے. جس عمارت میں افغان خوارج موجود ہیں وہ کیڈٹ کی رہائشی عمارتوں سے کافی فاصلے پر واقع ہے. ابھی تک تمام کیڈٹ محفوظ ہیں. افغان خارجیوں کی کالج میں موجودگی کے باعث کیڈٹس کی جانوں کے مد نظر رکھتے ہوئے آپریشن نہایت احتیاط سے جاری ہے. کیڈٹ کالج وانا کے مرکزی گیٹ پر خودکش حملے کے اندرونی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کالج کے گیٹ پر خودکش دھماکے کیے گئے. 10 نومبر کو افغان خارجیوں نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے سے کالج کا مرکزی دروازہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا جبکہ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کرتے ہوئے 2 خارجیوں کو موقع پر ہی جہنم واصل کر دیا. معصوم قبائلی بچوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قبائل سے، نہ پاکستان کی خوشحالی سے. دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری رہے گا. وانا کیڈٹ کالج پر فتنۃ الخوارج کی جانب سے ناکام حملہ. ریسکیو کیے گئے کیڈٹس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. پاک آرمی ہماری حفاظت کر رہی اور الحمدللہ تمام طلبہ محفوظ ہیں. طلبہ کے مطابق کیڈٹ کالج فتنۃ الخوارج دہشت پسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ہلاک کیا ہے. فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا. پاک آرمی زندہ باد. کیڈٹ کالج وانا کی صورتحال کے تازہ ترین ویڈیو مناظر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بچوں کو ریسکیو کرتے دیکھا جا سکتا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک 350 افراد کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا جبکہ تمام کیڈٹس محفوظ ہیں. سیکیورٹی فورسز کا آپریشن نہایت احتیاط اور حکمت عملی سے جاری ہے. آئی جی فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ نے کیڈٹ کالج وانا میں آپریشن کی خود نگرانی کی. کالج میں اس وقت بھی 300 کے قریب افراد موجود ہیں. افغان خوارج کی کالج میں موجودگی کے باعث کیڈٹس کی جانوں کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف نہایت احتیاط سے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری رہے گا. کیڈٹ کالج وانا پر فتنۃ الخوارج کی جانب سے حملہ. کیڈٹ کالج وانا میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا. ورثہ نے کہا کیڈٹ کالج وانا میں زیادہ طلبہ مقامی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے اسکول بھیجا کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں لیکن یہ ظالم خارجی معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. خوارج نہ دین کے ہیں نہ ہی انسانیت کے، یہ صرف تباہی چاہتے ہیں اور ہم محسود وزیر اور پورا علاقہ سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو اپنے علاقوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے. پینتالیسویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے مرکزی اجلاس کی اختتامی تقریب. فیلڈ مارشل عاصم ملک کی تقریب میں شرکت. ایئر فورس، نیوی، سول آرم فورسز، پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان اور فیڈرل رائفل ایسوسی ایشنز کے 2000 سے زائد شرکاء نے شوٹنگ کی مہارت کا مظاہرہ کیا. پاک آرمی نے تمام 4 انٹر سروسز میچز جیت کر تیسری انٹر سروس کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ اپنے نام کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 100 سالہ یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا. یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی.
نشانہ بازی میں مہارت کو فوجی تربیت کا بنیادی جز رہنا چاہیے۔ 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی اختتامی تقریب سے فیلڈ مارشل عاصم ملک کا خطاب۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا کہ ملٹری کالج جہلم نے قیادت، نظم و ضبط اور حب الوطنی کو فروغ دیا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کیڈٹ کالج جنوبی وزیرستان وانا پر حملے کی مذمت، کہا بھارتی پراکسی فتح الخوارج نے پاکستان پر ایک بار پھر دہشت گردی کی کوشش کی ہے، مگر ہماری فوج نے بھرپور انداز میں اس بربریت کو روکا ہے۔ پاکستان نے افغان دہشت گردوں کو غیر قانونی اسلحے تک رسائی عام کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان مستقل مندوب عاصم افتخار نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد افغانستان سے کھلے عام کارروائیاں کر رہے ہیں۔ افغانستان میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر پر تشویش ہے۔ عالمی برادری افغان حکام کو وعدوں پر عمل درآمد کا پابند بنائے۔ افغانستان سے اسلحہ دہشت گردی کے مقاصد کے لیے پڑوسی ممالک میں اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بول پیش کر دی۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ، معاملات کے لیے آئینی عدالتیں ہوتی چاہیے، دیگر ممالک میں ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کے ذرائع کے تحت ہونی چاہیے۔ میثاق جمہوریت میں بھی آئینی نظام کا بنیادی نکتہ شامل ہے۔